اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ برادران اسلام، میرے لیے یہ بات بہت ہی سعادت اور خوشی کی ہے کہ آج آپ حضرات کے اس علاقہ کی پوری دینی قیادت اس اجلاس کے اندر تشریف فرما ہے۔ میں ان حضرات کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ اور میں دنیا کے جس ماحول کے اندر رہتے ہیں اس پر نظر دوڑائیں، کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو۔ ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا۔ برادران، آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہی تو یہ نماز کی ابتدا ہے۔ 2 رکعت پڑھیں، 3 یا 4، جب سلام پھیریں گے تو وہ انتہا۔ آپ حضرات، بچہ پیدا ہو، پہلے سانس لے، آنکھ کھولے، یہ اس کی زندگی کی ابتدا ہے۔ جتنا عرصہ اللہ کو منظور ہے وہ زندہ رہے، جس دن سانس بند ہو گئی، نبض رک گئی، یہ اس کی زندگی کی انتہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح قرآن مجید کی ابتدا الحمد ہے، قرآن مجید کی انتہا والناس ہے۔ غرض دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا سٹارٹ ہو اور اینڈ نہ ہو۔ ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے، باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ برادران، ایک وقت تھا کہ آپ اور میں نہیں تھے، ایک وقت ہوگا کہ آپ اور میں نہیں ہوں گے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی، ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا نہیں ہوگی۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی خدا ہوگا۔ باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ تو آئیں آج کی مجلس میں آپ اور میں مل کر غور کریں اس امر پر کہ آیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی؟ اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ واقعی اللہ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی تو پھر عقل سلیم اور فطرت صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کے خطیب اور میرے مخدوم حضرت فاروقی صاحب دامت برکاتہم کو قدرت حق نے یہ ذوق دیا ہے، اور دوسری جگہ تو مجھے سمجھانے کے لیے شاید زور لگانا پڑے، آپ دوست تو اس بات کو پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ یہودی حضرات بھی اس بات کو مانتے ہیں، مسیحی کرم فرما اور مسلمان بھی۔ تو مجھ مسکین کے لیے بہت آسان ہو گیا
کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ نے نبوت کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا، تو اب ایک کام ہمارے ذمہ رہ گیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس نبوت کا آغاز اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا، آیا اس کی انتہا بھی اللہ نے کسی کی ذات پر کی یا نہیں کی؟ میرے بھائیوں، تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو قدیم مذہب ہے یہودیت کا، پھر باری آتی ہے مسیحیت کی، اس کے بعد نمبر آتا ہے اسلام کا۔ آپ سب حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، اور یہودی حضرات کی آسمانی کتاب کا نام تورات ہے۔ آج تورات جیسے کیسے ہمارے پاس موجود ہے، پوری تورات کو آپ کھنگال لیں، کہیں آپ حضرات کو کسی بھی جگہ اشارے اور کنایے میں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہا ہو، تورات نے یہودیت کو آخری مذہب کہا ہو، آخری امت کہا ہو، حتیٰ کہ تورات نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب کہا ہو۔ تورات میں اسی قسم کی کوئی بات موجود نہیں۔ تورات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیا کہنا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 تبدیلیوں کے باوجود آج بھی تورات کے اندر ایک عبارت موجود ہے جو پکار پکار کے اعلان کر رہی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی بپا کرے گا، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی بپا کرے گا جس کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت ہوگی۔ تمام انصاف پسند شارحین تورات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھے۔ تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیا کہنا تھا؟ تورات تو خود موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے اعلان کر رہی ہے کہ میرے بعد وہ نبی تمہارے اندر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہودی حضرات تو میدان مقابلہ سے ہٹ گئے، اب باری آئی مسیحی دوستوں کی۔ آپ سب حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم، جنہیں مسیح علیہ السلام بھی، مسیح ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، ان کی امت کو مسیحی کہتے ہیں یا نصارہ۔ مسیح علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو کتاب نازل ہوئی تھی، عہد نامہ جدید، جس کا نام انجیل بھی ہے، انجیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا۔ انجیل نے مسیحی امت کو آخری امت نہیں کہا، انجیل نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب نہیں کہا، انجیل نے مسیح علیہ السلام کو آخری نبی کیا کہنا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صدییں گزرنے کے بعد آج بھی انجیل کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کے جس وقت رفع کا وقت آیا، یہودیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا، حق تعالی شانہ نے ان کے رفع کا نظم فرمایا۔ اس وقت جاتے ہوئے بطور وصیت اور نصیحت کے آپ نے اپنے ان حواریوں اور انصاریوں سے جو بات ارشاد فرمائی، آج بھی وہ انجیل کے اندر موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو تا خدا میرے بعد تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔
میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، علماء جانتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحیٰ۔ دیانتداری کی خدا لگتی عرض کرتا ہوں کہ آج اگر قرآن مجید کی اس عبارت کی جگہ انجیل کی اس آیت کو رکھ دیا جائے، یا انجیل کی عبارت کی جگہ قرآن مجید کی اس آیت کو رکھ دیا جائے تو مفہوم دونوں کا قریباً ایک ہے۔ میرے بھائیوں، مسیح علیہ السلام کو انجیل نے کیا نبی آخری نبی کہنا تھا؟ انجیل تو خود کہہ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ میرے بعد وہ ابن آدم تمہارے اندر آئیں گے۔ اب صرف باری رہ گئی، میدان سے عیسائی بھی تشریف لے گئے، یہودی حضرات کی بھی چھٹی ہو گئی، اب صرف باری رہ گئی اسلام اور اہل اسلام کی۔ آپ سب حضرات اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی کہ حضور علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی اسے قرآن، آسمانی کتاب، اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا 22واں پارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 40، اس میں رحمت عالم کے متعلق لفظ استعمال کیے گئے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، آپ میرے پڑھے لکھے دوست ہیں، میں کسی دیہات میں نہیں، آپ حضرات کے لاہور کے وسط میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ خاتم تا کی زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ خاتم یا خاتم، میں مانتا ہوں کہ اس کے بے شمار ترجمے ہیں، لیکن تمام قدیم اور جدید اہل لغت کا اس امر پر اتفاق ہے، وہ عرب کے اہل لغت اسلام سے پہلے کے ہوں یا اسلام سے بعد کے، ان سب کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ خاتم کا لفظ تا کی زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ، دونوں صورتوں میں جب یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الاولاد، خاتم الاولاد، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم القوم، خاتم القوم، اے آخرہم، تمام اہل لغت نے یہ بات لکھی۔ میرے بھائیوں، آپ نے حضرات علماء کرام سے بار بار سنا ہوگا کہ قرآن مجید کی کسی کا وہ ترجمہ کہ جس کے اندر دوسرے معنی کا احتمال ہی نہ ہو سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں نص قطعی۔ تو ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے اس وضاحت کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ محمد عربی اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے جس نبوت کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اس کا انجام اللہ نے حضور سرور کائنات کی ذات اقدس پہ کیا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے تو اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ دوستوں کے 10-12 منٹ لیے، پیغمبر اسلام نے اسے ایک جملے میں یوں ارشاد فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد، مل کے کہہ دو صلی اللہ، بلند آواز سے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ برادران، آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا،
محمد عربی کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب میں اپنی ان معروضات کے لیے مثالوں کا سہارا لیتا ہوں۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، واقعہ نہیں۔ مثلاً میں آپ حضرات کی مسجد میں حاضر ہوا، حاضر ہوتے ہی میں نے اپنے مخدوم حضرت فاروقی صاحب دامت برکاتہم کے متعلق پوچھا کہ مولانا کہاں ہیں؟ ایک صاحب جو مجھے ملے انہوں نے کہا جی مولانا نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ نہیں، مثال ہے۔ مولانا نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے یہاں پیشانی پہ ہاتھ رکھا، مارے حیرت کے میں نے آنکھیں بند کیں۔ اس صاحب نے مجھے کچوچا دے کے کہا کہ جی کیا ہوا؟ میں نے کہا میاں تم نے بات تو ایک کہی لیکن مسئلے 10 ثابت ہوئے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تم نے کہا کہ حضرت مولانا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا جسم پاک ہے، ان کے کپڑے پاک ہیں، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے، وضو کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ وہ قبلے کی طرف ان کا رخ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں کا معنی یہ ہے کہ اس وقت وہ کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں کا معنی یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہے، اس لیے کہ اگر جسم پاک نہیں تو نماز نہیں، کپڑے پاک نہیں تو نماز نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، جگہ پاک نہیں تو نماز نہیں، قبلے کی طرف رخ نہیں تو نماز نہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں تو نماز نہیں۔ ابھی آپ فجر کی نماز شروع کر دیں کسی کی نہیں ہوگی، اور جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا، اگر بات کرے تو نماز نہیں۔ اسی طرح جو کہیں کہ فلاں صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ نارمل ہیں، اب نارمل نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اب نارمل ہو تو اس کی نماز نہیں۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ایک بات کہی کہ مولانا نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اس سے 10 مسئلے ثابت ہوئے۔ اب آپ حضرات توجہ کریں، اسی مثال کو لیں اس امر کی طرف کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ آپ کا دین آخری دین ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی امت آخری امت ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی ذات پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس سے استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے ماننے سے اس دین کا تحفظ لازم آتا ہے، شریعت کا تحفظ لازم آتا ہے، اس امت کا تحفظ لازم آتا ہے۔ ختم نبوت کے ماننے سے قرآن مجید کا تحفظ لازم آتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ اکیلے ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہا، قرآن مجید کے آخری آسمانی کتاب ہونے کو بھی ختم نبوت کے انکار سے اس کا انکار بھی لازم ہے۔ خدا نہ کرے کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کے بعد نبی بن سکتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ یہ امت آخری امت نہیں، اس کا معنی یہ کہ حضور کی شریعت آخری شریعت نہیں، اور اس کا معنی یہ کہ دین اسلام آخری دین نہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، جس طرح کہ میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کی کہ ختم نبوت کے ماننے سے پورے دین کا تحفظ لازم آتا ہے، اسی طرح ختم نبوت کے انکار کرنے سے معاذ اللہ پورے دین اسلام کی عمارت دھڑام کے ساتھ زمین پہ آ رہتی ہے۔ اب آپ دوست ایک اور مسئلے کی طرف توجہ کریں۔ میں نے آپ حضرات سے درخواست کی، پہلے آپ حضرات ایک بات سمجھیں۔ ہمارے حضرت تھانوی صاحب نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر بہت ساری ضرورت ہے اس امر کی۔ اب میں آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، بالکل 2-2 4 کی طرح
اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ملیں کسی مسیحی دوست کو کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسیحی کرم فرما، میرا اس کے ساتھ مصافحہ ہوا، اس نے جب میرے ساتھ مصافحہ کیا، سب سے پہلے جس کو آپ حضرات فرسٹ امپریشن کہتے ہیں، اس کا پہلا تصور مسلمان کو ملتے ہی آپ کو کوئی مسیحی دوست ملے، اس کا پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ میں مسیح علیہ السلام کے ماننے والا، یہ محمد عربی کو فالو کرنے والا، میں انجیل کا پیروکار، یہ قرآن مجید کا پیروکار، میں مسیحی ہوں، یہ مسلمان ہے۔ آپ کی ملاقات ہو کسی یہودی کرم فرما سے، جب آپ اس کو ملیں گے، اس کا پہلا آپ کے متعلق تاثر یہ ہوگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا، یہ محمد عربی کا پیروکار، میں تورات کا ماننے والا، یہ قرآن مجید کا پیروکار، میں یہودی، یہ مسلمان۔ آپ کو ملے ایک ہندو، اور وہ ملتے ہی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں وید کے ماننے والا ہوں، یہ قرآن مجید کے ماننے والا ہے، میں کرشن کو مانتا ہوں، یہ محمد عربی کو مانتے ہیں، میں ہندو ہوں، یہ مسلمان۔ آپ کو ایک جو سکھ کرم فرما ملے، وہ سکھ ملتے ہی اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں گرنتھ کے ماننے والا، یہ قرآن مجید کے ماننے والا، میں بابا نانک کا مرید، یہ محمد عربی کا غلام، میں سکھ ہوں، یہ مسلمان۔ میرے بھائیوں، 4 مثالیں میں نے عرض کیں، آپ کو ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، 4 یہ مذاہب والے لوگ ملے، ان سب کا آپ کے متعلق، حضور کے ماننے والے کے متعلق یہ تاثر تھا کہ محمد عربی کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ خدا کے لیے آپ حضرات ہماری مجبوری کا، ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ہماری مظلومیت کا اس امر سے اپنا جو ہے اس امر سے سمجھنے کی اس کو کوشش کریں کہ جس فریق کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی قادیانی کرم فرما، جس وقت وہ کسی مسلمان کو ملتا ہے، آپ کو ملے یا مجھے ملے، اس قادیانی کا پہلا تاثر آپ کے متعلق یہ ہوتا ہے، وہ ملتے ہی اس قادیانی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں غلام احمد قادیانی کو ماننے والا مسلمان ہوں، اور یہ محمد عربی کے ماننے والا کافر ہے۔ اب آپ حضرات اس سے سمجھیں کہ یہودی، عیسائی، ہندو اور سکھ میں اور قادیانیوں کے پیروکاروں میں مسلمانوں کے متعلق مسلمانوں کو سمجھنے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہندو، یہودی، سکھ اور عیسائی نے آپ کے اس استحقاق کو تسلیم کیا کہ حضور کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ ایک قادیانی طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور کے ماننے والے کافر ہیں اور غلام احمد قادیانی کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے خدا کرے کہ آپ دوستوں کو یہ بات میں سمجھانے میں میں درخواست کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ قادیانیت کے کیس کو سمجھیں کہ یہ قادیانی کس طرح دین اسلام کو ملیا میٹ کر کے، اس کی جگہ اسلام کے تشخص کو برباد کر کے، اس کی جگہ یہ اپنے آپ کو بطور ماڈل کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی قادیانی کسی مسلمان کی، چونکہ تمام تر قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے نہ ماننے والوں کو، یعنی آپ کو، مجھے، مسلمانوں کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی قادیانی آپ حضرات کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں ہوگا، کوئی قادیانی کسی مسلمان کی جماعت کے اندر شریک نہیں ہوگا، کوئی قادیانی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھے گا، اور کوئی قادیانی کسی مسلمان کے ساتھ رشتہ نہیں کرے گا۔ اور بھرا پڑا ہے لٹریچر قادیانی جماعت کا، تاریخ گواہ ہے خود قادیانی جماعت کی کہ اگر ان کے کسی شخص نے، ایک قادیانی تھا، اس نے کسی مجبوری سے اپنے باقی رشتہ داروں کو، بہن کو، بھائی کو، کسی جو ہے وہ اپنا عزیز تعلق والے کو
اپنا کوئی رشتہ دے دیا اور وہ مسلمان تھا۔ ادھر قادیانی جماعت کو پتہ چلا کہ اس نے مسلمانوں کو یہ رشتہ دیا، قادیانی جماعت نے اس کے متعلق اعلان کر دیا کہ یہ اب قادیانی نہیں رہا، کہ اس نے ہمارے اصول اور ضابطے کو توڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاکستان کے بانی، ہمارے پاکستان کے، آپ کے پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم کا جنازہ موجود ہے کراچی میں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی مصلی پہ کھڑے ہیں۔ حاضرین کے اندر قادیانی جماعت کا معروف ایک نام ہے چودھری ظفر اللہ، جو اس وقت آپ حضرات کے ملک کے عزیز پاکستان کا وزیر خارجہ تھا۔ صف سے نکل کر پر جا کر ایک ہندو وزیر کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جناب قائد اعظم کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ جنازے کے بعد کسی صحافی نے پوچھا کہ چودھری ظفر اللہ، آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا؟ تو بالبدیہہ اس نے کہا کہ وہ کافر تھا، میں مسلمان ہوں، اور اگر وہ مسلمان تھا تو میں کافر ہوں، میں ان کا جنازہ کیسے پڑھتا کہ ہم میں ایک مسلمان ایک کافر؟ ظاہر ہے کہ ظفر اللہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو وہ کافر نہیں کہہ رہا تھا، قائد اعظم کے متعلق یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ چونکہ وہ کافر تھا اس لیے اس کا جنازہ میں نے نہیں پڑھا۔ میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے اس امر کی، آج تک کسی قادیانی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی مسلمان کے جنازے کے اندر شریک ہو۔ آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی قادیانی جو ہے وہ کسی مسلمان کو اپنا رشتہ دے۔ تو ان قادیانیوں نے خود یہ راستہ اختیار کیا امت مسلمہ سے علیحدگی کا۔ سب سے پہلا یہ کہ انہوں نے نبوت کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کی نبوت کے مقابلے میں مرزا غلام احمد کی نبوت کی تشکیل کی۔ حضور سرور کائنات کی امت کے مقابلے میں انہوں نے اپنے آپ کو احمدی کہلوایا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، جس طرح آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات کو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابہ ہیں، قادیانی جماعت نے کہا کہ جن لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لا کر مرزے کی زیارت کی تھی وہ بھی صحابی ہے۔ چنانچہ آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ محمد عربی کی ازواج وہ امہات المومنین ہیں۔ قادیانی جماعت نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہا۔ میرے بھائیوں، آپ کا میرا جس طرح عقیدہ ہے کہ حضور کے ماننے والے مسلمان ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور کے ماننے والے کافر ہیں، غلام احمد قادیانی کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے، انہوں نے کہا قادیانیت کا نام اسلام ہے۔ سمجھے بھی ہو بھائیوں، میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کی کہ پورے دین قادیانیت نے پورے دین اسلام کے سیٹ اپ کو ڈسٹرب کیا۔ اس قادیانیت نے پورے دین اسلام کے تشخص کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ نبی سے مراد مرزا غلام احمد، صحابی سے مراد غلام احمد کے دیکھنے والے، اہل بیت سے مراد غلام احمد قادیانی کا خاندان، وہ ام المومنین سے مراد غلام احمد قادیانی کی بیوی، مسلمان غلام احمد کو ماننے والے، کافر جو غلام احمد قادیانی کا انکار کرے۔ بھائیو، اسلام اس سے مراد قادیانیت۔ اب آپ دوست سمجھیں کہ یہ نبی اور رسول، یہ شریعت، دین اسلام، صحابی، اہل بیت، ام المومنین، مسلمان اور اسلام، یہ ساری اسلام کی اصطلاحات تھیں۔ قادیانی کرم فرماؤں نے اسلام کی اصطلاحات کے لفظوں کو برقرار رکھا، لیکن اس کے مفہوم، معنی اور مراد کو یکسر بدل دیا۔ قادیانیت معاذ اللہ اگر یہ سچا ہے تو پورا دین اسلام کا اس سے انکار لازم آتا ہے۔ پورے دین اسلام کا یہ تشخص برباد کرتے ہیں، پورے دین اسلام کی وہ جو اپنا کیا پہچان تھی اس کے اوپر یہ کالک پھیرتے ہیں۔ اب میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں
کہ میں نے مثال کا سہارا تو لیا، چلو اسی مثال کو اور آگے چلاتے ہیں۔ اب آپ دوست سمجھیں، میں نے کہا حضرت فاروقی صاحب، انہوں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا جناب اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس ایک جملے سے 10 باتیں ثابت ہوئیں۔ اب آپ توجہ کریں کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام کے بعد یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اتنی بات کہنے سے کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں، خدا کے بندو سمجھو کہ اس ایک جملے سے پورے دین اسلام کے اوپر زد کیا پڑتی ہے۔ اگر یہ شخص نبی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسے وحی بھی ہونی چاہیے، اگر یہ شخص نبی ہے تو اس کا معنی یہ کہ اگر یہ شخص نبی ہے پھر اسے معجزہ بھی ملنا چاہیے، اگر یہ نبی ہے پھر اس کے دیکھنے والے صحابہ ہوں گے، اگر یہ شخص نبی ہے تو جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھیں، اتنی بات کہہ دینے سے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں، میرے بھائیوں، میرے مخدوم زادہ، آپ حضرات کے امام حضرت مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے، اس انکار ختم نبوت کے فتنے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب انہوں نے یہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے حضور امت میں سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کیا۔ اب میں یہاں پر ایک پتے کی بات عرض کرتا ہوں، آپ حضرات دین اسلام کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر نظر دوڑائیں، بالکل اسلام کی جو امہات الکتب ہیں تاریخ کی، جیسے علامہ ابن اسیر کی تاریخ الکامل، ابن خلدون، طبری وغیرہ، بالکل ابتدائی کتابیں، ان تمام تر تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مسیلمہ کذاب معاذ اللہ وہ حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہیں کرتا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، وہ حضور کو نبی بھی مانتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، اپنی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا۔ وہ مسیلمہ کذاب قبلے کی طرف رخ بھی کرتا تھا، وہ مسیلمہ کذاب نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتا تھا، قرآن مجید کو بھی مانتا تھا۔ برادران اسلام، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں، قبلہ رخ ہونے میں، مسجد مدرسے بنانے میں مسیلمہ کذاب کا اور صحابہ کرام کا کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے یکجان تھے۔ جو صحابہ کا عقیدہ وہی مسیلمہ کا عقیدہ، جو مسیلمہ کا عقیدہ وہی صحابہ کا عقیدہ، ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس نے صرف ایک بات کہی کہ حضور کے بعد میں بھی نبی۔ جب اس نے یہ کہا کہ حضور کے بعد میں نبی، اس ایک بات پر سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ مسیلمہ، حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کر کے تو نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اب نہ تیری نماز کا اعتبار، نہ تیرے کلمے پڑھنے کا اعتبار، نہ قبلہ رخ ہونے کا اعتبار۔ برادران ذرا توجہ کریں، ایک اور مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قادیانی بڑے اخلاق والے ہیں، وہ قادیانی خدمت خلق کا بڑا کام کرتے ہیں۔ قادیانیوں نے ہسپتال بنائے ہوئے، بندگان خدا کیا کرتے ہو؟ کسی کے اعمال کی بنیاد پر تم کفر اور اسلام کا فیصلہ کرتے ہو؟ کسی اعمال کے اوپر کفر اور اسلام کے فیصلے نہیں ہوا کرتے، کفر اسلام کا فیصلہ تو عقیدے کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی ایک ہندوؤں میں بھی اچھا آدمی ہو سکتا ہے، ایک آدمی عیسائیوں کے اندر بھی اچھا ہو سکتا ہے، ایک آدمی سکھوں کے اندر بھی اچھا ہو سکتا ہے، ایک آدمی کسی اور قوم کے اندر بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ کسی یہ اعمال کی بنیاد پہ کفر اور اسلام کے فیصلے نہیں ہوا کرتے، کفر اور اسلام کے فیصلے وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت ہی آسانی ہو گئی میرے لیے
کہ اس موقع پہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حضرت امام ابو حنیفہ جن کو آپ اور میں فالو کرتے ہیں ان کا قول آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اتنی بات کہنے سے وہ متفقہ طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب سمجھو ہمارے جانے کے بعد قادیانی کرم فرما کہیں گے کہ مولوی صاحب نے سارا زور لگایا اس بات پر کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، ہم تو مرزے کو نبی نہیں مانتے۔ میں بات نہیں کرتا ان قادیانی کرم فرماؤں کی کہ یہ کیا کہتے ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ میں ان حضرات کی بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں ان کے چیف گرو اور ان کے لاٹ پادری مرزے قادیانی کی، کہ اس مرزے قادیانی نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ اس کی کتاب کا نام دافع البلا، اس کے اندر کہتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ پہلی عبارت اس کی ملفوظات کی، دوسری عبارت اس کی دافع البلا کی۔ اب غلام احمد قادیانی نے صراحت کے ساتھ نبوت اور رسالت، حضور کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ میرے بھائیوں سمجھے ہو، میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی کہ آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ حضور تب آخری نبی بنیں گے کہ آپ کے بعد صفحہ نبوت میں کسی اور آدمی کا داخلہ نہ ہو، اس میں جو ہے نمبر شمار کے اندر کسی اور کا اضافہ نہ ہو۔ اب قادیانی کہے کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں تو اس سے محمد عربی کا آخری نبی ہونے کا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ اس کے اتنی بات کہنے سے کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں، بندگان خدا جس درد کے ساتھ زور لگا کے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ہم مسکینوں کے کیس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ مرزا غلام احمد نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے وحی نبوت ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میری جو وحی ہے، وہ جو میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، وہ قرآن مجید کی طرح تمام خطاؤں سے پاک ہے۔ اب سمجھے بھی ہو، ایک بات اتنی کہنے سے کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں، مجھے وحی نبوت ہوتی ہے، اس سے سمجھو کہ کتنے کفر لازم آئے۔ یہ کہنا کہ حضور آخری نبی نہیں، میں آپ کے بعد آخری نبی، ختم نبوت کا اس سے انکار لازم آیا، یہ مستقل کفر ہے۔ یہ کہنا کہ میں نبی ہوں، حضور کے بعد دعوی نبوت کرنا، یہ مستقل کفر ہے۔ یہ کہنا کہ حضور کے بعد وحی نبوت جاری ہے، یہ مستقل کفر۔ یہ کہنا کہ مجھے وحی نبوت ہوتی ہے، یہ مستقل کفر ہے۔ یہ کہنا کہ میری وحی قرآن مجید کے برابر ہے، یہ مستقل کفر ہے۔ بات اس نے اتنی کی کہ میں نبی، مجھے وحی نبوت ہوتی ہے۔ میں نے علماء کی موجودگی میں عرض کیا کہ اس کے ایک جملے میں 5 کفر چھپے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف اس مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، صرف یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے دیکھنے والے صحابہ، میری بیوی میرے بھائیوں، صرف یہ نہیں کہ میرے دیکھنے والے صحابہ، بلکہ آپ حضرات کے اسی لاہور کا ریلوے روڈ لاہور پر ایک قادیانی ہوتا تھا، اس کا نام تھا محمد حسین قریشی، وہ اپنا لاہور کا، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے المہدی۔ اس کے اندر کہتا ہے کہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کے خاندان کا ایک شخص مجھے ملا اور اس نے کہا کہ حکیم محمد حسین، تمہیں معلوم بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا مقام تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں۔
انہوں نے کہا ابو بکر اور عمر کیا ہیں، وہ تو مرزا غلام احمد کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ میرے بھائیو، اس دیدہ دلیری کے ساتھ مٹایا جا رہا ہے دین اسلام کو، اس طرح جو ہے وہ اپنا تبر چلائے جا رہے ہیں دین اسلام کی بنیادوں پر۔ آپ حضرات ہمارے الفاظ کی تلخی کو تو دیکھتے ہیں، یہ توجہ نہیں کرتے کہ قادیانیت کی کتابیں پڑھنے کے بعد جو ہمارے دل دماغ کے اندر بٹھی جل رہی ہے اس کی حدت کا آپ دوست اندازہ نہیں کرتے۔ مثلا قادیان کے مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ مجھے وحی ہوتی ہے، یہ بھی کہا مجھے معجزات ملے ہیں، اور یہ بھی کہا ایک جگہ کے حضور کے معجزے 3000 تھے، میرے معجزے 1,00,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ سمجھے بھی ہو کیا کہا کہ میں محمد عربی سے اتنا گنا بڑا نبی ہوں، اور اس نے مثلا اس کی کتاب وہ کیا کہتے ہیں اس کو چشمہ، اس کے اندر وہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ حضور سرور کائنات کے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم اس لیے غرق ہوئی کہ نوح علیہ السلام کے معجزات مکمل نہیں تھے، ہمیں جو معجزے ملے ہیں اگر وہ قوم دیکھ لیتی تو نوح علیہ السلام کی قوم کبھی غرق نہ ہوتی۔ کیا معنی؟ کہ میرے معجزے نوح علیہ السلام کے معجزوں سے زیادہ نوح کی قوم اس لیے غرق ہوئی تھی کہ نوح علیہ السلام کی نبوت اور ان کے معجزات میں کمی تھی۔ میرے بھائیوں، آج ایک آدمی دیدہ دلیری کے ساتھ بالکل سینہ تان کے رحمت عالم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، پورے دین اسلام کے تشخص کو برباد کرتا ہے۔ اب آپ حضرات سمجھیں کہ قادیانیت کسی مذہب، بھائیوں سمجھو، اس نے صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے مسیح اور مجدد ہونے کا صرف دعویٰ نہیں کیا، اس نے کرشن ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، الٹے پلٹے اس کے اتنے بیہودہ دعوی، کبھی کہتا ہے میں عورت ہوں، کبھی کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، کبھی کہتا ہے میں خدا کی بیوی ہوں۔ معاذ اللہ، اتنی بیہودہ باتیں مجھے نہ زیبا نہ آپ ان کو سننے کی استطاعت رکھیں، نہ یہ اس وقت میرے موضوع کا حصہ۔ میں تو آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے دیگر دعاوی کے علاوہ اس کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ، اس کا صفحہ 4 پر قرآن مجید کی آیت کریمہ جس میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، سورہ فتح کی یہ آیت مبارکہ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ میرے اوپر نازل ہوئی، اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا غلام احمد محمد بھی تو ہے، رسول اللہ بھی تو ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے اس وقت تک آپ دوستوں کو جو بات باور کرائی وہ یہ کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے محمد عربی کی دشمنی کا، دین اسلام کا بالکل مد مقابل۔ آپ نے کوئی چیز، قادیانی مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، کالا ہو یا گورا، صحیح ہو یا سقیم، پاکستان کا ہو یا افریقہ امریکہ کا، ہر قادیانی کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزے کے سارے دعوی درست تھے۔ اس کے دعوی میں سے ایک دعویٰ یہ کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، وہ کہتے ہیں یہ بھی درست ہے۔ قادیانی جرأت نہ کریں مسلمانوں کے سامنے یہ بات تسلیم نہ کرے، یہ ان کی اپنی مرضی، لیکن دیانتداری کی بات یہ کہ یہ ساری چیزیں، یہ تمام تر گند، معاذ اللہ سنگینی ان کے اپنے لٹریچر کے اندر موجود ہے۔ اس بنیاد پہ میں نے کہا کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، براہ راست محمد عربی کی دشمنی کا دوسرا نام قادیانیت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس قادیانیت کے کفر پر تمام تر مکاتب فکر
تمام تر آپ حضرات کے مسلک کے، آپ حضرات کے ملک کے عزیز میں رہنے والے تمام مکاتب فکر، تمام جماعتیں، تمام ادارے، تمام مسالک اور تمام جو ہے وہ فرق اس بات پر متفق ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں وہ مسلمان، بولیں بھائی ثواب ہوگا۔ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان، یہی بات شیعہ حضرات فرمائیں، یہی بات بریلوی دوست، یہی بات اہل حدیث حضرات، یہی بات دیوبندی کرم فرما، سبھی کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، جس طرح حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کر کے مسیلمہ کذاب حضور کی امت کا حصہ نہیں رہا، مرزا بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کر کے وہ اور اس کے پیروکار حضور کی امت کا حصہ نہیں رہے۔ اب قادیانی جماعت کا مسلم امت کے ساتھ، مسلم سوسائٹی کے ساتھ، اسلامی برادری کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، قادیانیت نے ایک راستہ علیحدگی کا ایسے اختیار کیا، اور کیا کیا جائے اس حقیقت کا کہ انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اس راستے پر انہیں انگریز نے لگایا۔ چنانچہ خود غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں کے اندر کہتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اب انگریز کے کہنے پر جو پورے دین اسلام کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے تلا ہوا ہو، آپ کے اور وہ شخص اس کے دعوے نہ اگلنے کے نہ نگلنے کے، نہ اٹھائے جا سکے نہ رکھے جا سکے، اس کا دعویٰ یہ کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، ساری قادیانیت کہے کہ وہ اس کے سارے دعوی سچے تھے، اس کے باوجود آپ کا میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ کا میرا ان کے ساتھ تعلق ہو، آپ کی میری ان کے ساتھ گپ شپ ہو۔ میرے بھائیوں، حضور سرور کائنات کے دشمن کے ساتھ تعلقات، آپ میں جس وقت خدا نہ کرے، میں آپ دوستوں کی بات نہیں کرتا، میں مسکین اپنی بات کرتا ہوں کہ جی رواداری بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، وہ آخر انسان ہے۔ میاں بھائی، کوئی اگر مجھے گالی دے، کوئی میرے باپ کو گالی دے، کوئی میری والدہ کو گالی دے، کوئی میری بہن کو گالی دے، اس وقت مجھے رواداری یاد نہیں آئے گی، اس وقت میرے دل دماغ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس نے مجھے گالی دی، ہم اس کو سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ماں باپ کی اہانت برداشت نہیں کر سکتے، آپ کا میرا ہر اس وقت سب کا جذبہ یہ ہوتا ہے۔ برادران، تو پھر مجھے کہنے کی اجازت بخشے نا کہ ماں باپ نہیں، ساری کائنات کے رشتے قربان محمد عربی کے نالین مبارک پر اگر آپ اور میں اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ مل کے کہہ دو کہ کوئی مسلمان اپنے نبی کی توہین بھی برداشت، بولو بولو، برداشت۔ آج ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا؟ بھائیو، ایک ہے مجبوری کہ وہ افسر ہے، آپ اس کے ماتحت ہیں، ایک ہے کوئی اور مجبوری کہ مجبوری کے تحت آپ کو مجھے بھی استنجے کے لیے وہ واش روم جانا پڑتا ہے۔ مجبوری ایک اور بات ہے، میں بات کرتا ہوں دلی رغبت کی، کہ ایک آدمی بغیر کسی مجبوری کے دلی خوشی کے ساتھ اگر قادیانیوں کے ساتھ میرے الفاظ کی بندش کو ضرور ملاحظہ رکھیں، ایک شخص بغیر کسی مجبوری کے دلی خوشی کے ساتھ، دلی محبت کے ساتھ اگر قادیانیوں کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، علماء سے پوچھیں اس کی شرعی حیثیت کیا؟ میں مسکین تو اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جو حضور کے دشمنوں کے ساتھ بغیر کسی دلی نفرت کے ذاتی محبت کے ساتھ ان کا ساتھ رہتا ہے، اس کی کم از کم نحوست یہ پڑے گی کہ یہ آدمی قیامت کے دن حضور کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ آپ نے آسان سمجھ لیا مسلمان ہونا، آپ حضرات
آپ اور میں جب بیٹھتے ہیں تو خوب تبصرے کرتے ہیں، بھائیو ذرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلے نا۔ ہمارے ایک کتاب ہے رحمت للعالمین، اس کی دوسری جلد میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں احد کی، خیبر کی، حنین کی، فتح مکہ، احزاب کی جتنی جنگیں لڑی گئیں حضور کے زمانے میں، ان جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے۔ کل 259 صحابہ شہید ہوئے۔ پہلی ختم نبوت کی جنگ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر آپ دوست مجھے یہ کہنے کی اجازت بخشے نا کہ میں تمہیں معلوم بھی ہے بدری صحابہ بخاری شریف کو اٹھائیں، علماء کرام کی خدمات حاصل کریں۔ بدر میں مشکل کے ساتھ 13 یا 14 صحابہ ہیں جو شہید ہوئے تھے، لیکن اس ختم نبوت کی جنگ میں بدری صحابہ 70 سے زیادہ وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ ختم نبوت کی جنگ میں بدر میں بدری صحابہ اتنے شہید نہیں ہوئے جتنی ختم نبوت کی جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اور اس وقت پوری امت کے ولی، غوث، کتب، ابدال، آپ اور میں، عرب سے لے کر عجم تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، پوری دنیا کے مسلمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں، دوسرے پلڑے میں ایک صحابی رسول کو رکھا جائے، پوری امت مل کر ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذرا توجہ کریں، اتنے بڑے صحابہ کرام جن کا یہ مقام اس کثرت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا اس مسئلے پہ شہید کرا کے انہوں نے آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ اے امت کے لوگوں، بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے، قربانی دی جا سکتی ہے، محمد عربی کی عزت و ناموس پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا وہ زور کے ساتھ کہہ دیں نہیں ہو سکتا۔ یہی بولنا کام آئے گا، زنگ اترے گا، رنگ چڑھے گا، نہ ہینگ لگے گی نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا۔ بھائیو آج نہ بولے تو کب بولیں گے؟ وہ کہتے ہیں ناداں گر گئے سدھے میں جب وقت قیام آیا۔ آپ کے یہ میرے بولنے کا وقت ہے کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بولے وہ ہمارا۔ میری بات یاد رکھیں، جتنی ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہمیں اتنی نہیں کرنی پڑ رہی جتنی ہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ اور میں جاگتے رہے انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ قادیانیت کا فتنہ میں دیکھ رہا ہوں روز بروز یہ جا رہا ہے اپنے انجام کی طرف۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کے سپریم کورٹ نے آج سے 5-4-6 مہینے پہلے یہ اعلان کیا کہ بلدیاتی الیکشن چاروں صوبائی گورنمنٹوں کو کرانے چاہیے 1 مہینے کے اندر اندر۔ چنانچہ صوبائی گورنمنٹوں نے بہت ہی تیزی دکھائی۔ ہمارے پنجاب نے کہا ہم 31 دسمبر کو کریں گے، سندھ والوں نے کہا کہ ہمارے 17 جنوری کو، کسی نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو، کسی نے کہا فلاں تاریخ کو۔ ہوتا یہ ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانہ میں حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ امن نورانی، پروفیسر غفور چودھری ظہور الہی، ان حضرات کے بھٹو صاحب کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے، جو باتیں اور طے ہوئی تھیں، ان میں یہ بات یہ بھی طے ہوئی تھی کہ آج کے بعد جو ملک کے اندر الیکشن ہوں وہ الیکشن چاہے مخلوط ہوں یا جداگانہ، قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلیوں کے، بلدیاتی الیکشن ہوں یا کچھ جنرل الیکشن ہوں یا کچھ، تمام میں ایک فارم میں مذہب کا خانہ بنایا جائے کہ اس سے پوچھا جائے تم کون؟ اگر وہ کہے کہ میں مسلمان تو نیچے ختم نبوت کا حلف نامہ ہو کہ میں حضور کی ختم نبوت کو مانتا ہوں، مرزا قادیانی کو میں کافر سمجھتا ہوں، تاکہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کی سیٹ پر کوئی قادیانی کھڑا نہ ہو سکے۔ یہ اس زمانے میں ہوا۔
آج 40 سال بیت گئے، وہ 74 کی بات تھی، آج 2014 ہیں، 40 سال بیت گئے، وہ دن جائے آج کا دن آئے۔ ہمیشہ آپ حضرات کے ملک میں جب کبھی بھی الیکشن ہوئے، ختم نبوت کا حلف نامہ، یہ جو نامینیٹ فارم ہوتا ہے، یہ اس کے کینڈیڈیٹ کے لیے جسے فل کرنا ہوتا ہے، اس میں ختم نبوت کا حلف نامہ موجود۔ اب آپ کے سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کرائیں، چاروں صوبوں نے مل کر وہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا وہ فارموں کو کہ یہاں سے فارم آپ لیتے جائیں، فل کر کے سویرے جمع کرائیں۔ آج اتوار کی صبح نماز کے بعد وہ انٹرنیٹ پہ دیکھا، دوستوں نے فون کر کے بتلایا کہ وہ ختم نبوت کا وہ جو ہے وہ اپنا بلدیاتی الیکشن کے لیے جو امیدواروں نے فارم جمع کرانے ہیں وہ فارم موجود ہے، لیکن اس میں تعجب کی بات یہ کہ سرحد کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، تینوں صوبائی گورنمنٹوں نے جو فارم دیے اس میں ختم نبوت کا حلف نامہ موجود۔ جو پنجاب گورنمنٹ نے وہ اپنا فارم دیا اس میں ختم نبوت کا حلف نامہ گول کر دیا گیا۔ اب میں کیسے کہوں کہاں پر بنیاد میں پانی مر رہا ہے، میری بلا سے بوم بسے کے ہما رہے۔ میں تو بھائیوں نتیجے کی بات عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت اور دشمن نے، جانتے بھی ہو دشمن نے کتنا کاری وار کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج اتوار کا دن، صبح پیر، صبح آج سارے دفاتر بند، شکایت کریں گے بھی تو کس سے، کہیں گے بھی تو کس کو، کوئی اگر اسے منسوخ بھی کرنا چاہے دفتر کھلے گا تو کوئی نوٹیفیکیشن ہوگا، ورنہ اس سے پہلے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سویرے ادھر وہ داخلے کے لیے فارم لے کر گئے، کل پرسوں تک جا کر اس حکم نامے کو کینسل کراتے رہیں، کم از کم ریت تو پڑ جائے گی نا کہ اتنے فارم بغیر ختم نبوت کے حلف نامے کے شامل ہوئے تھے، راستہ بنانا چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، آپ اور میں کمزور ہیں، خدا تو کمزور نہیں۔ صبح کو پتہ چلا اتوار کے باوجود وہ وائے عاشقی میں کہاں کہاں سے گزر گیا، پورا دن کوشش کی، وہ ای میل کر، ان کو ٹیلی گرام بھیج، فون کر، رابطے کر، ادھر ادھر سے کوشش کرنی شروع کی۔ اللہ نے کرم کیا، عشاء کی نماز تک، جس وقت عشاء کے بعد رات 11 بجے لیٹنے کے لیے بستر پر لیٹے تو اطلاع ملی کہ ختم نبوت کا حلف نامہ بحال کر دیا گیا۔ آپ کہیں گے ختم نبوت کا حلف نامہ بحال ہوا، میں کہتا ہوں نا قبلہ، کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ اچھا ابھی 4 دن نہیں گزرے تھے خیر سے، وہ کہتے ہیں 100 گنڈے بھی 100 ڈنڈے بھی، لگتا ہے قادیانیوں کے یہ مقدر کے اندر ہے۔ کیا کیا جائے ثمر کا کہ ہمارے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم ان کو 10 تعلیمی ادارے واپس کر رہے ہیں۔ کیوں پت لگ دینے؟ ہم ان کو 10 تعلیمی ادارے واپس کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، 3 اس کے گجرانوالے کے، 2 گجرات کے، 5 چناب نگر کے، 10 قومی ادارے تعلیمی ادارے قادیانیوں کو واپس کر رہے ہیں۔ کراچی سے لے کر خیبر تک ایک صدا لگائی، ہفتہ بھر ہم نے محنت کی، جنہوں نے قے کی تھی انہیں چاٹنی پڑی۔ انہوں نے خود اعلان کیا کہ نہیں دیں گے، نہیں بچوں دے کے بھی کھا، دیں گے۔ اب کہتے ہیں نہیں دیں گے، وہ تو بس پتہ نہیں کیسے ہو گیا تھا، کیسے نہیں ہوا۔ فی قلوبہم مرض، تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہوگا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ امت مسلمہ کے جیتے جی ہماری 150 سالہ جد و جہد کو، رحمت عالم کی ختم نبوت کے مسئلے کو کوئی ریورس گیئر لگا لے، ٹھنڈے پیٹوں ہم ہضم کر لے، کہو یہ نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ زور کے ساتھ بولو ثواب ہوگا انشاءاللہ، کہو یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بات ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے
شریک خدا کا بھی کوئی نہیں، مل کے کہہ دو مثال حضور کی بھی، مثال حضور کی بھی۔ میرے ماں باپ قربان، فرمایا رحمت عالم نے انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور فرماتے ہیں لوگو، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ ختم ہوا میرا واز۔ مجھے تو اتنا عرض کرنا تھا، ہمیں حضور کافی ہیں، بولو بولو ہمیں حضور کافی ہیں۔ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ جنہیں نہیں وہ کہہ دینا میاں، سبھی کو نہیں تو سارے کہو، پوری توانائی کے ساتھ کہو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں، ہمیں خدا بھی کافی، مصطفیٰ بھی کافی۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے مخدوم حضرت فاروقی صاحب دامت برکاتہم کا، آپ حضرات کی مسجد کی انتظامیہ کا، آپ سب دوستوں کا کہ آپ نے میری ان ٹوٹی پھوٹی معروضات کو سنا۔